المقبولين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ایک صلوات پڑھ کے سب آگے چلنا ہے. سب سے پہلے اپنے نفس کو اپنی ذات کو اس کے بعد تمام سننے والوں کو توفیق خدا کی نصیحت و وصیت کرتا ہوں. بے شک توفیق خدا رکھنا متقی بننا یہ انبیاء علماء کرام ائمہ معصومین کی سنت اصلاح ہے. ہم سب کو چاہیے ہے کہ قرآن کے اس عظیم شعار الہی کو اپنائیں اور متقی بنے. ہر حال میں توفیق خدا رکھیں تاکہ قرآن اور ائمہ معصومین ہم سب کی شفاعت کر سکیں. بغیر تقوی کے اگر انسان کوئی عمل انجام دے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. بے شک اللہ صاحبان تقویٰ سے جو خوف خدا رکھتے ہیں ان سے ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے. آیت میں بتائیے کہ بغیر تقویٰ کے انسان اگر عمل انجام دے تو اس کی قبولیت متوقع نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم سب کو قرآن کے اس منشور کو انبیاء و ائمہ معصومین کی اس منشور تقوی کو اپنانے کی اشد ضرورت ہے. ایک تقویٰ ہی انسان کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. عنوان سخن آج جس عنوان سے آپ کے سامنے اپنی گزارشات پیش کرنی ہے وہ کائنات کی اللہ کے بعد سب سے عظیم ترین ہستی جس کا دنیا میں کوئی ثانی اور سایہ موجود نہیں ہے ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. قرآن مجید نے حضرت رسول خدا کو مختلف خطابات سے پکارا ہے کیونکہ کائنات میں فرشتوں میں انسانوں میں جنوں میں دیگر مخلوقات میں اگر سب سے بڑی کوئی ذات پائی جاتی ہے تو رسول خدا کی ذات گرامی پائی جاتی ہے جن کے صدقے پہ یہ ساری کائنات بنائی اللہ تعالیٰ نے. تو اس ہستی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف خطابات ارشاد فرمائے ہیں. یعنی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ذات گرامی کو یاد کیا ہے. کہیں پر یا ایھا المدثر کہا ہے, کہیں یا ایھا المزمل کہا ہے, اور کہیں پر الشمس اللیل اور دیگر ایسے خطابات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں کو یاد فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے نام گرامی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نام سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ بھی رکھا ہے جس کا نام سورہ محمد پایا جاتا ہے. قرآن مجید میں کچھ ان کے عہدوں کو یاد کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے. جیسے ایک رسالت ان کے پاس ہوتا ہے, نبوت ہوتا ہے, تو رسالت اور نبوت امامت تمام انبیاء کی سید الانبیاء ہونا یہ باقی ہوتے بھی ہیں, لیکن دو عہدے عظیم ترین کہ یا ایھا الرسول کہہ کر بھی خدا نے پکارا ہے, یا ایھا النبی کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کو پکارا ہے. یہ سارے پیغامات, یہ ساری آیات, یہ سارے خطابات ہم سب کو یہ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات میں ایک ایسی واحد عظیم ترین ہستی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خوبصورت القابات سے یاد کیا ہے. کسی صورت کا
عنوان سورہ یاسین قرار دیا اور اس سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل بنا لیا. یہ عظیم خطاب رسول خدا کی ذات گرامی کے لیے. اور اسی طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیشتر آیات بھی ختم مکتبت رسول خدا کی ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زبان مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قرار دیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ رسول کی زبان پہ جو بھی کلمات جاری ہوتے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا ہے بلکہ جو بھی بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بولتا ہے. اسی طرح رسول خدا کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا ہے. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اے ختم مرتبت اے رسول خدا، یہ مشرکوں کی طرف کافروں کی طرف جو مٹھی میں سنگریزے بھر کے آپ نے پھینکے ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکے ہیں بلکہ میں پروردگار ان ریزوں کو پھینک رہا ہوں. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فعل مصطفیٰ فعل خدا بن گیا ہے. بہت ساری آیات ہیں، بشیر بھی کہا گیا ہے، نذیر بھی کہا گیا ہے اور اس کے ساتھ انذار کا لفظ بھی انہی کے لیے، یعنی خوشخبریاں بھی یہی کہتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے بھی یہی ہے. اور ہمارے اندر ایک جو خاصیت پائی جاتی ہے کہ ہم نے خوشخبری لینے والے کو لے لیا ہے اور جو ہمیں ڈرائے، جو ہمیں دھمکائے، جو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہے سختی کے ساتھ، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں. انسانی فطرت کا ایک تقاضا ہے. ایک صلوات پڑھنے پہ اللہم صلی علی محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ویسے ہمارے ذہن میں عالمین شاید کتنے ہفت عالم نگار خانہ 7 عالم یا 6 عالم ہمارے ذہن میں ہوں گے، لیکن یہ ہمارے ذہن میں موجود ہیں. تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں، روایات میں ملتے ہیں، نہ جانے کتنے عالم ہیں. ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، شاید کسی بشر کو اس چیز کا اندازہ ہو، لیکن جتنے بھی عالم پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تمام عالمین کے لیے، جہان کے لیے میرا یہ رسول رحمت بن کر آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. قرآن میں سورہ فاتح کے آغاز میں بسم اللہ اللہ تعالیٰ نے 2 صفتیں نقل کی، ایک رحمان اور دوسری رحیم. پھر سورہ فاتح کی دوسری آیت میں الرحمن الرحیم پھر اللہ نے اپنی 2 صفتوں کو ذکر کیا ہے، میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں. رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ کی وہ صفت جو دنیا میں ہر انسان کو، ہر مخلوق کو شامل حال ہے. اللہ سب پہ رحم ہے، کافر ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ کی عبادت جو نہیں کرتا اس کو بھی رزق دیتا ہے، اس کو بھی زندگی دی ہے، صحت دی ہے، گناہوں نعمتیں اس نے دی ہوئی ہے. یہ رحمت سب کو شامل ہے. لیکن الرحیم کی جو صفت ہے علماء مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف مومنین کو شامل ہے. یہ 2 صفتیں، ان 2 صفتوں کا مظہر جس سے یہ 2 صفتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ رسول خدا کی ذات گرامی اللہ تعالیٰ نے کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور ایک اور آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا محمد رسول اللہ، یہ میرا محمد اللہ کا رسول ہے. تو یہاں خود اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کے نام کو ذکر کیا ہے. نام کو ذکر کرنے کے بعد ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ مجھ اللہ کا رسول ہے، کوئی عام بندہ آپ جیسا بندہ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی آیات ہیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی ذات کی جو نقش قدم ہے ان کو اپنی طرف نسبت دی ہے، لیکن کس انداز سے نسبت دی ہے. یہ نسبت کا انداز اللہ کا بہت خوبصورت، بہت پیارا ہے. لیکن انسان جا کر ان چیزوں پر سوچے تو ان کو تم تحبون اللہ، کہہ دیجئے رسول ان لوگوں سے کہ کیا آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. یعنی مجھ سے پوچھ گئے یا آپ سے پوچھ کیا آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں. اللہ سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ فاتبعونی، رسول خدا کی اتباع کریں، یا ان کے نقش قدم پہ چلیں جو انہوں نے کر کے دکھایا یا بول کے بتایا ہے، یا جس عمل پر وہ راضی ہوئے یا خاموش ہو گئے اس عمل کو اپنا لیجیے، اتباع کر لیجیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا. نقش قدم کو اپنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا
अता अल्लाह, जिस इंसान ने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत कर दी है। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह। सोचने की जरूरत मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है। हम इत्तिबा करें, हम इताअत करें, नहीं करें। और भी बहुत सारी आयात हैं। अल्लाह ताला ने जिन आयात में अपने हबीब को जो है वो मुखातब किया, और एक और आयत जो बेहतरीन पैगाम हम सबको दे रही है, मुमकिन है कि हम में अक्सर लोग इस पर बहुत ज़्यादा अमल करें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, ये जो ज़ात गिरामी जिसके बारे में अल्लाह ताला ने आयतें भेज दी, ज़मीन आसमान उसकी वजह से बना दिया, हम सबको उसका सदका अता कर दिया, सारी नेमतें गुण अता कर दी, रहमत बना कर भेज दिया। लेकिन क्यों भेजा? इसलिए कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो अमल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करते हैं वो मेरे लिए और आपके लिए उस्वा-ए हसना है। कि रसूल खुदा की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उस्वा है। अगर उस्वा कहा जाता तो उस्वा दो तरफ होता है, उस्वा अच्छा भी होता है, उस्वा बुरा भी होता है। किसी का रोल मॉडल शाहरुख खान होता है, इंडियन की फिल्मों के हीरो होते हैं, या खवातीन की हीरोइन होती है, ग्रेस उसके रोल मॉडल बन जाते हैं। कोई जहाज उड़ा के ले गया तो उसकी हम पूजा शुरू कर देते हैं, उसकी तारीफें उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या उस्वा नहीं कहा है, उस्वा के बाद एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया है और बताया कि उस्वा के बाद वो नमूना कि जो उस्वा-ए हसना हो, अच्छा नमूना रसूलुल्लाह का, वो आपके लिए क्या है जी, नमूने अमल है। और हसना एक और ताबीर भी हमें बताता है कि रसूल खुदा की 63 साल जितनी जिंदगी है उस सब के अंदर हसनात पाई जाती हैं, अच्छाइयाँ पाई जाती हैं। ये जो रसूलुल्लाह की अच्छाइयाँ हैं इनको अपनाने की जरूरत है। हमारे पास कलमगोहों ने जो सुन्नतें अपनाई हैं और जिनको जाहिर किया जाता है वो चंद किस्म की सुन्नतें हैं। सारी सुन्नतें रसूल खुदा की 63 साल जिंदगी में जो है उन पे सारे अमल नहीं करते। फिल्मों की बात करो, किसी एक खास इंसान की बात नहीं हो सकती, इज्तिमाई बात करने की ज्यादा जरूरत है। मसवाक करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सफेद कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अच्छा मुअत्तर होकर माशरे में जाना, अच्छा दाढ़ी रख लेना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। इस पर माशरे ने ज्यादा जोर दिया है। तो मौलाना साहिबान ने यही सुन्नतें जो है ना वो होता है, हलवा खाना सुन्नत है, ये फलां काम करना सुन्नत है, फलां काम करना सुन्नत है, यही सुन्नतें यही उस्वा लोगों को बताया है। लेकिन मैं जरा एक आम आदि सुन्नतें जो उस वक्त बयान की जाती है इनसे हट कर एक जदीद चीज जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह की जिंदगी में एक उस्वा यह है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में आइम्मा मुस्लिमीन के फजाइल को बयान किया है। क्या उस्वा है? जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा आप सारे एक सलवात पढ़े बेजार से, ताकि मुझे पता चले कि सारे बेहतरीन जितने भी अकादर के उलमाए किराम हैं, नफीसंदा हैं, सब के लिए ये बात है। रसूलुल्लाह की जिंदगी में उस्वा हमें क्या मिलता है? जब भी सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो वापस पलटकर दर ज़हरा पे अपनी बेटी के दरवाजे पे आकर 6 माह मुसलसल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, इस आयत की तिलावत करते हैं और सहाबा किराम को ये बता रहे हैं कि याद रखो इस घर के अंदर जितने भी ये 5 या 4 अफराद रहे हैं, मेरे समेत 5, ये सारे वो अफराद हैं जिनसे अल्लाह ताला ने हर किस्म की निजासत को दूर कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये रसूलुल्लाह का उस्वा है। आज इस उस्वे में बहुत सारे मकासद पे फिक्र अमल नहीं करते हैं और तरह तरह की ऐसी बातें कि जिन बातों से मुसलमानों के या जवानों के खुसूसन जो अफकार है वो कंधा हो गए हैं। तो उनको आज ये समझ नहीं आती कि अहले बैत में कौन से अफकार शामिल हैं। 6 माह तक मुसलसल ये नमूना रसूलुल्लाह का है कि दरवाजे पे आयत तत्हीर की तिलावत की और बताया अहले बैत अगर है तो ये फातिमा ज़हरा इनकी शौहर, इनकी बेटी और मैं हूँ, अपने घर के दरवाजे पे इस आयत की तिलावत नहीं की है। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह की बीवियां कहाँ रहती थी? रसूल के घर में, और जनाब ज़हरा मौला अमीरुल मोमिनीन के घर में थी। अपने घर के दरवाजे पे जाकर इस आयत की
تلاوت نہیں کی ہے بلکہ اپنی بیٹی کے دروازے پہ جا کر تلاوت کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ آیت میرے گھر والوں کے متعلق نازل نہیں، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تھوڑے سخت جملے بھی ہونے چاہیے، ساری میٹھی گولیاں انسان کو صلاح دیتی ہیں۔ سخت جملے کیا ہے؟ آیت تطہیر بتاتی ہے کہ نجاست اہل بیت سے دور ہے۔ نجاست کیا کتا نجس ہے تو وہ اہل بیت سے دور ہے، آلریڈی کتا تو دور ہوگا، جو نجس اہل بیت سے دور ہے۔ اچھا اس طرح اور بھی گناہوں نجاسات ہے وہ اہل بیت سے دور ہے، لیکن انسان سے یہ آیت خطاب کر رہی ہے، انسان کو متوجہ کر رہی ہے۔ جھوٹ نجس ہے، غیبت نجس ہے، تہمت لگانا یہ پاک ہے، نجس ہے، نماز نہ پڑھنا، قرآن کا نہ آنا، اس طرح اور یعنی بیٹی کا حق ادا نہ کرنا، والدین بوڑھے ہو گئے ان کی اطاعت ان کی بات کو نہ سننا، معاشرے میں برائیاں، شراب پینا، کیا یہ ساری چیزیں پاک ہیں؟ شاید کسی کے ذہن میں وہ بات ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نجس ہیں، یہ ساری نجس پہ چلی جاتی ہیں۔ جب یہ ساری کی ساری نجس ہیں، جس انسان کے وجود میں جو برائیاں پائی جائیں، کیا وہ انسان آیت تطہیر کے مطابق ائمہ معصومین کے قریب جا سکتا ہے؟ گھر میں جا کے بیٹھ کے رات کو سوئیں، جا کر سوچیں، آپ کا ایک گھنٹہ سوچنا آپ کی کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سوچتا ہے میں کس راستے پہ کھڑا ہوں، وہاں سے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، اگر غلط راستے پہ ہے یو ٹرن لے لیتا ہے۔ لاہور جائیں، راستے پہ غلط راستے پہ طائف سب چڑھ گئے تو اب کیا کریں گے؟ یہ اسی پہ چلتے جائیں گے، یو ٹرن لے کے واپس سیدھے راستے پہ جائیں گے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا میرا فعل، میرا قول اس لائق ہے کہ میں ائمہ معصومین کے قریب جا سکوں؟ سوچنا بہت ضروری ہے۔ تو شاید مجھے یاد پڑتا ہے خطبے جو شروع کے طور پہ میں نے عرض کیا تھا کہ حر کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے، یزیدی لشکر کا سپہ سالار ہے، حق کے امام کا راستہ روکتا ہے، حق کے امام کو تلواروں کی طرف لے کے جا رہا ہے، مشکلات پانی جو بھی مشکلات کی حر نے ایجاد کر لی امام حسین کے لیے، امام حسین مجبور ہوں گے کہ کربلا کی طرف جائیں، لیکن حر نے سوچا کہ جس کا راستہ روکا یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ کل دین ہے، میں اس کا راستہ روک رہا ہوں۔ جب اس نے سوچا پھر کیا ہوگا؟ سارا لشکر بھی چھوڑ دیا، بیٹے بھی چھوڑ دے، مال جائیداد چھوڑ کے آ کر امام حسین کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں اور یاد رکھ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ آج حر بننے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو رسول اللہ نے کام کیے ہیں ان کاموں کو کرنا شروع کر دیں، آپ وقت کے حر بن جائیں گے۔ سلمان فارسی ایک غریب انسان، پتہ نہیں کس قبیلے میں کہاں رہتا تھا، رسول کا عشق دل میں آیا، رسول کی زیارت کے لیے آیا، جب دیکھا کہ اس قدر عظیم ترین پاک و پاکیزہ انسان ہے، ان کی زندگی کو دیکھتا رہا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، جو وہ کرتے جو وہ کہتے اس کو اپناتا رہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ رسول اللہ کو ایک مقام پر آ کے یہ کہنا پڑا السلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے۔ سلمان کہاں سے کہاں ہو، کہاں سے کہاں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسوہ حسنہ کو اپنایا ہے، اور جنہوں نے اسوہ حسنہ کو ترک کر دیا ہے، بہت سارے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہیں، شمر مولا امیر المومنین کے ساتھ سفیر میں تھا، لیکن کربلا میں کہاں چلا گیا؟ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر، یہ ملعون کہاں تھا؟ ایک صحابی کا بیٹا ہے، کیا ہے؟ کلمہ جس کا پڑھتا ہے اس کے فرزند کو کربلا میں ذبح کروا ہے، اور ایک صحابی جو ہے وہ ذبح کر ہے۔ یہ کیوں؟ انہوں نے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنایا ہے۔ اگر میں اور آپ اس معاشرے میں اسوہ حسنہ کو نہیں اپنائیں گے، ہمیں طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ رسول اللہ کا ایک اور اسوہ، چونکہ دعوی وقت میں شاید کی گنجائش نہ تو میں طویل جو مضامین لے کر سارے آپ کے سامنے بیان کر سکوں، لیکن چیزا نکات تاکہ آپ کے ذہن میں ایک چیز جائے کہ ہم نے یہ کام کس معاشرے میں کرتے ہیں۔ ایک معصوم سے ایک حدیث نقل ہے سب سے پہلے میرے لیے، اذا مات العالم مات العالم، ایک مولوی، ایک عالم، ایک قرآن سمجھنے والا، دین سمجھنے والا مر جائے، سارا عالم مر جاتا ہے۔ ایک سیال موڑ میں مولانا سید تصور نقوی مر گیا، سارا سیال موڑ گیا، سیال موڑ مر گیا۔ کیوں مر گیا؟ اس لیے عالم کے پاس جو علم ہے، اس نے اس علم کو
پھیلایا نہیں ہے، اس علم کو آگے لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے، اور اتفاق سے اگر بولے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وجود میں وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو حسنات کو قبول کرے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ رسول اللہ کا اسوہ آئمہ مسلمین کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ یہیں پر ایک اور اسوہ بھی ہمیں رسول خدا کی ذات میں ملتا ہے۔ زمانے میں جو بت پائے جاتے ہیں ان بتوں کو توڑنا رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ خانہ کعبہ کے بت تھے، وہ امیر المومنین کے ساتھ نے کہا یا علی میں آپ کے قدموں پہ وزن زیادہ تھا، مہر رسالت کا جو وزن تھا اس کو برداشت نہیں کیا، وہ امیر المومنین قدم پہ سوار ہوئے، سوار ہو کے کیا کیا؟ بتوں کو توڑا ہے۔ یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہمارے معاشرے میں بت ہے یا نہیں ہے، جہالت بت ہے یا نہیں ہے۔ ہاں سیاست، ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کو پوجا کرنا، اس کو اپنے سر پہ بٹھا لینا غلط ہے، شرابی ہے، داڑھی مونتا ہے، بدکار ہے، اس میں طرح طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کا مال غصب کر جاتا ہے، آپ سے ووٹ لے سڑکیں نہیں بناتا، ہسپتال نہیں بناتا، آپ کے فلاحی کام نہیں کرتا، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ اچھا بندہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کیا یہ بت توڑا ہے آج تک؟ رسول اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ میں گئے تھے۔ مدینہ میں جا کے کیا کیا تھا؟ بہت سارے کام کیے ہیں، اور کاموں میں ایک رسول کی زندگی میں یہ کام ملتے ہیں جو جہالت کا بت، جو ظالم ستمگر حکمرانوں کا بت تھا اس کو توڑا ہے، توڑ کر ظالم حکومت اور خاتمے کے لیے وہاں مدینہ میں نظام اسلامی کو قائم کیا ہے۔ یہ ایک جہالت ہوتا ہے، ظالم ستمگر حکمران کو اپنے سر پہ بٹھانا، اس کو منڈلاتے ہوئے دیکھنا اور کچھ نہ کرنا، یہ بت پرستی ہے۔ ہم نے کتنے بت توڑے ہیں؟ آیا ہم نے اپنے گھر میں یہ بزرگان بیٹھے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو رسول اللہ کی ایک سنت، ایک اسوہ حسنہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زیادہ شادی اور زیادہ بچے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے کثیر کریں، زیادہ کریں، یوم القیامت، کہ میں قیامت کے دن تمام امتوں پر تمہاری کثرت اولاد سے جو ہے وہ فخر کروں گا۔ ان ایک اسوہ حسنہ ہے، لیکن جن کی اولادیں ان کے پاس موجود ہیں، کیا وہ اولاد اپنے والدین کی اطاعت کرتی ہے، اتباع کرتی ہے، نہیں کرتی ہے؟ کیا آپ نے مجھے کئی بزرگان شکوہ کرتے ہیں ہماری اولاد نہیں سنتی، نہیں مانتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اولاد، آپ کی جوان، آپ کے معاشرے کے لوگ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ آپ نے بچپن میں وہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ جو سیکھ کر وہ ایک اچھے انسان بنے، شریف انسان بنے۔ ہم نے یہ نہیں سکھایا۔ صلوات پڑھیں۔ بہت سارے اس میں ایک اسوہ کہ رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی میں تبلیغ دین کی ہے۔ پتھر کھائے ہیں، کانٹے کے اوپر پھینکے کے راستے میں کچرا پھینکا گیا، سارے مشکلات آتی رہی۔ شیخ ابو طالب میں 3 سال رہے ہیں، اور یہاں تک تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنا سخت عرصہ کیا ہے کہ سبز پتے رسول اللہ نے کھائے ہیں، اور تاریخ نبی سندوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ پتے منہ میں ڈالتے تھے، یہاں سے جاتے ہوئے سبز دکھائی دیتے تھے۔ اس قدر مشکلات برداشت کی ہیں، لیکن کیا رسول اللہ نے دین کی تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ کیا کافروں مشرکوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا چھوڑ دیا تھا؟ کیا نظام اسلامی کو نافذ نہیں کیا تھا؟ ہم اپنے گھر میں ایک اسلام کا جو قانون ہے اس کو نافذ نہیں کر سکے، بچے کو مسجد تک نہیں لے جا سکے، لیکن رسول اللہ نے اس جاہل معاشرے میں یہ کام کیا ہے اور لوگوں کو کر کے دکھایا ہے۔ آپ قدم اٹھائیں، آپ ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی مدد کرے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو فتح مل جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پھر آپ یہ نگاہ کریں کہ اللہ کی نصرت آئی، آپ کو فتح ہو گئی، لوگ گروہ در گروہ دین مبین اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کب؟ جب ہم قدم اٹھائیں۔ ہم قدم ہی نہ اٹھائیں تو کیا معاشرے میں اچھائیاں آ جائیں گی؟ آج معاشرے میں ایک شیعہ، ایک مومن، ایک مسلمان داڑھی کو شیو کرتا ہے، بلیڈ لگاتا ہے، یہ اسوہ رسول ہے؟ نہیں اسوہ رسول۔ شراب پینا اسوہ رسول ہے؟ بہت سارے مومن ہیں جن کی نام مجھ تک پہنچے کہ وہ شراب پی گئے ہیں، وہ کس اسوے پہ چل رہے ہیں؟ وہ اسوہ حسنہ پہ چل رہے ہیں، اسوہ سیئہ پہ چل رہے ہیں؟ وہ آیت تطہیر کی آیت جو ہے اس کا مصداق بن کر آئمہ مسعودین کے پاس جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ عزیزان، طرح طرح کی گناہ ایسے ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کے رسول کے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنایا ہے. اور تاریخ میں یہ ملتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ میرا اور آپ کا ایک گناہ، اس کا کیا اثر ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے. رزق بند ہو جاتا ہے، نعمت ظاہر کی کوئی چیز نہیں. رزق بند ہو جائے کیا بھوکا رہ سکتا ہے انسان، مثلاً زندگی بیمار ہو جائے، بیمار بھی رہ سکتا ہے انسان، زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا مر جائے گا، خدا کے پاس چلا جائے گا. آپ کا گناہ آپ کو نقصان دیتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو میرے اور آپ کے گناہ کا نقصان کیا ہے؟ میرا اور آپ کا امام کے ظہور میں 40 دن تاخیر ہو جاتی ہے، 40 دن دیر ہو جاتی ہے. ایک اور اثر کیا ہے؟ جمعرات کی رات، جو جمعے سے جو گزشتہ رات گزر گئی ہے، اس رات کو میرے اور آپ کے اعمال کو امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. پھر امام کیا کرتے ہیں؟ امام دیکھ کر روتے ہیں. ہم جب روتے ہیں تو ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، لیکن جب امام میرے اور آپ کے گناہوں کو دیکھ کر روتے ہیں، خدا شاہد ہے، کتابیں بتاتی کہ خون آنکھوں سے آتا ہے. ہم کربلا میں حسین کے جسم سے خون نکلتا ہے، تیر لگتے ہیں، سارے مسائل سن کے دھاڑے مار کے روتے ہیں، مجلسیں لگ جاتی ہیں، بڑا گریہ کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے زمانے کے امام سے بات کریں. کیا ایک شیعہ کو، کیا ایک مومن کو گناہ کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں جس مثلا مولانا سے تصور نقوی نے شراب پینی ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنی ہے، غیبت کرنی ہے، تہمت لگانی ہے، سارے گناہ کرنے ہیں. مولانا تو سارے گناہ کر، دو کام چھوڑ دے. ایک اپنے آپ کو اولاد رسول کہلوانا چھوڑ دے، تو اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا چھوڑ دے. کیونکہ تو شیعہ ہو کے جب گناہ کرے گا، تیرا امام فتح رہے تو حاصل ہوگا. ایک سوال آخری واقعہ، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں. آخری واقعہ کہ ایک بڑھیا کردار، میرا اور آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ایک بڑھیا، ایک ضعیفہ جس کی سنت تھی، جس کا عمل یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی. آپ سب کے پاس ذہن میں بات ہے، لیکن احترام دے کر آگے بڑھ جاؤں گا. کچرا پھینکتی تھی، ایک کچرا نہیں پھینکا. صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ وہ جو کچرا پھینکنے والی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار ہو گئی ہے. اب جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا وہ اس کے گھر چلا گیا ہے. اس نے طرح طرح کی باتیں ذہن میں سوچی کہ بدلہ لینے کے لیے آ گیا ہے، سزا دینے کے لیے آ گیا ہے. لیکن جب حبیب اس کے پاس گئے، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا تم بیمار ہو کے تمہاری تیمارداری کے لیے آئی. رسول اللہ نے جب یہ کہا، وہ جو دشمن تھی اب اس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب رسول اللہ کو اس پر کیا ہے؟ میرے اور آپ کی مجالس ہو، میرا اور آپ کا گھر ہو، میرا اور آپ کا محلہ ہو، میرا اور آپ کا گاؤں ہو، میرا اور آپ کا عہدہ ہو، میں اور آپ ہو، ہمارا اس پر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی دشمن اہل بیت جب آپ کو دیکھے، وہ آپ کو دیکھنے کے بعد محمد والے محمد کا دوست بن جائے. ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کر کے ایک جملے میں اسوہ انسان کا رسول اللہ کا اپنائیں اور اپنے اسوے کو ایسا بنائیں. اگر زمانے کا ہر توبہ کرنے کے لیے دل میں اس کی خواہش ہے کہ وہ توبہ کرے، میرے اور آپ کی کردار کو دیکھ کے وہ توبہ کر کے صحیح راستے پہ آ جائے، میرے اور آپ کی کردار کو دیکھ کے صحیح راستے سے بھٹک نہ جائے. خدا ہے کہ خدا کی باقیات خدا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی ایماندار بات سب کو قبول و منظور فرمائے. علماء کرام کو صحیح اسلام کی کتاب کو نصیب فرمائے. بسم اللہ